حضرت مولانا عبدالکریم ندیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ خطاب فرما رہے ہیں۔ موضوع ہے قصیدہ حسان بن ثابت بمقام پیر عبدالرحمن جھنگ۔ سماعت فرمائیے، شکریہ۔ الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم ومسجدی آخر مساجد الانبیاء۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی ولا رسول بعدی۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ سارے دوست عقیدت اور محبت سے درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ انتہائی لائق عزت، تعظیم و تکریم، قابل اعزاز بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، مدرسہ محمدیہ فیض القرآن شہر پیر عبدالرحمن ضلع جھنگ کا یہ عظیم الشان اجتماع ہے۔ آج دن کی نشست میں آپ حضرات نے مختلف علماء کرام کے مباحث حسنہ سنے۔ میرے بعد اس نشست میں بڑی اہم شخصیات، جن میں حضرت مولانا محمد عالم طارق صاحب، حضرت مولانا ابو بکر شاہ صاحب اور ہم سب کے مخدوم اور استاد شیخ الحدیث مولانا مفتی حبیب الرحمن صاحب درخواستی اور بھی کئی حضرات تشریف لائیں گے اور ان کے بیانات ہوں گے۔ میں مریض آدمی ہوں، ایک تو شہر ایک نسبت والا ہے کہ پیر عبدالرحمن، اور پھر دوسری طرف ایک مستقل عبدالرحمن ہے جو بڑی صاحب نسبت ہستی ہیں۔ اللہ نے ان کو آپ کے اس علاقے میں بالخصوص، ویسے تو پورے ملک میں، دین کی دعوت اور تبلیغ کے لیے چن لیا ہے، اور یہ اللہ کا فضل ہے، جس پر رب چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ مجھے آتے ہوئے ابھی بتایا گیا کہ جس جگہ ہم بیٹھے ہیں یہ عیدگاہ، یہ درسگاہ اور یہ جلسہ گاہ اور جنازہ گاہ حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے منسوب ہے۔ اس نام سے ہم نے اس جگہ کا نام رکھا ہے۔ تو بغیر کسی تمہید کے دو تین باتیں اللہ نے دل میں ڈالی ہیں، وہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے 18 صحابہ وہ ہیں جن کی عمر 120 سال تھی۔ اس پر عرب کے ایک عالم نے ایک کتاب لکھی، میں نے بہت پہلے پڑھی تھی، اسی کا وہ خاکہ میرے ذہن میں ابھی آیا۔ یہ اس حسان ابن ثابت عیدگاہ کا لفظ پڑھنے سے، ریح النسرین فی حیات من عاش 120، کہ ایسے لوگ جنہوں نے 120 سال عمر گزاری، ان لوگوں میں ایک ہستی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معروف ترین نعت خوان اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کے عظیم ترین شاعر حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی۔ اور پھر حسان ابن ثابت کی 120 سالہ زندگی میں پہلے 60 سال کفر کے ہیں، پھر اسلام قبول کرنے کے بعد ان کے 60 سال اسلام کے ہیں۔ اور بڑی عجیب بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں جو شعراء آتے تھے
اور کلام پڑھتے تھے۔ ان میں بہت سارے صحابہ تھے، حضرت عبداللہ ابن رواحہ بھی تھے، علی ابن ابی طالب بھی تھے، مستورات میں سیدہ اما عائشہ صدیقہ بھی بہت بڑی شاعرہ تھیں، اور معروف شاعر حسان ابن ثابت ہیں، اور ان کے قصائد بھی بڑے معروف ہیں، بلکہ پوری ایک کتاب ہے قصائد حسان ابن ثابت، دیوان حسان ابن ثابت، جو ہمارے مدارس کے علماء جانتے ہیں اور پڑھاتے ہیں۔ حضرت حسان وہ ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں بعض دفعہ تو حضور منبر پر بیٹھ جاتے اور حسان کو ساتھ کھڑا کر دیتے، جیسے کوئی بزرگ سٹیج پر بیٹھا ہو اور ساتھ ہی کھڑا ہو کر نعت خوان پڑھتا ہو تو وہ کھڑے ہو کر حضور کی شان میں اشعار کہتے، تو اللہ کے نبی اس پر خوش ہوتے اور داد دیتے۔ اور بعض دفعہ یوں ہوتا کہ حضور نیچے بیٹھ جاتے اور حسان کو اپنی جگہ منبر پر بٹھاتے اور فرماتے صف لی یا حسان، حسان اٹھ ان کے سامنے میری تعریف بیان کر، اور پھر حسان حضور کی شان میں تعریفی کلمات کہتے ہیں۔ دنیا میں کسی شخص کو اپنی تعریف سننے کا کوئی حق نہیں، یہ کہنے کی بھی اجازت نہیں کہ کوئی کہے یار میری تعریف بیان کر، میری مرتبت بیان کر، بتا یہ بہت بڑے خطیب اسلام ہے، کوئی کہے میرا نام بتا میں جناب والا شیخ الحدیث ہوں، میرا نام بتا میں مفتی اعظم ہوں، میرا نام بتا میں حجت الاسلام ہوں، میرا نام بتا میں فلاں تحریک کا قائد ہوں، میرا نام لوگوں کو تعارف کرا۔ یہ کہنے کی اسلام نے اجازت نہیں دی کہ اپنا تعارف میں اپنی عظمت ظاہر کرو کہ میں فلاں ہوں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آدمی اس قسم کی تعریف اپنی کرے اس میں عجب ایک گناہ ہوتا ہے، وہ پیدا ہوتا ہے۔ عجب یہ ہے کہ آدمی اس سے اندر ہی اندر اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، باقی سب کو کمتر سمجھتا ہے کہ یہ گھٹیا لوگ بیٹھے ہیں، میں ان میں سب سے زیادہ عزت والا ہوں، اور اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اس لیے ایک تو اپنی تعریف کرانے کی اجازت نہیں، اور دوسری بڑی عجیب بات یہ ہے کہ اپنی تعریف سننے کی بھی اجازت نہیں، کہ مثلا میں سٹیج پر بیٹھا ہوں اور جیسے یہ ہمارے سٹیج سیکرٹری صاحب کہہ رہے تھے آ گئے وہ جن کا انتظار تھا، اور پھر اس کے بعد القاب کی لڑیاں ہم باندھ دیتے ہیں، خطیب اسلام اور شورا نبا اور حجت الاسلام اور شیخ الحدیث اور شیخ التفسیر اور فقیہ الحسن اور امام المتکلمین، پتہ نہیں کیا کچھ حقائق بھی ہوں، تب بھی سامنے تعریف کرانا یہ شرعاً معیوب ہے۔ حدیث میں یہاں تک بتایا گیا کہ اگر کوئی ایسے کرے مٹی پڑی ہو تو اٹھا کے اس کے منہ پہ مارو۔ میرے طالب العلمی کا زمانہ تھا، قاسم علوم ملتان میں پڑھتا تھا، حضرت مولانا اسد مدنی، حضرت شیخ الاسلام سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ کے صاحبزادے تشریف لائے۔ طالب علمی کا دور تھا، ہم طلبہ بڑے خوش ہوئے کہ دیوبند کا ایک عظیم انسان اور مدنی کا بیٹا آیا ہے۔ اس وقت قاری طیب صاحب بھی آئے تھے، انہوں نے ہمیں حدیث کا سبق پڑھایا تھا۔ میں ایک اجرک پہنتا تھا، یہ سندھی چادر، میں نے وہی کرسی پر بچھائی اور حضرت مدنی کو اس پر بٹھایا، اور میں نے ایک بڑا لمبا چوڑا قصیدہ، اور جس کو ہم اپنی زبان میں سپاس نامہ کہتے ہیں، سپاس عقیدت، ان کے سامنے کھڑے ہو کر میں نے بڑا پڑھا کہ اللہ نے آپ کو یہ نوازا ہے، آپ اتنے بڑے باپ کے بیٹے ہیں، حضرت مدنی کی یہ تحریک ہے، یہ خدمات ہیں، ان نے یہ کارنامے سر انجام دیا، اللہ نے ان سے فلاں فلاں کام لیا۔ یہ ساری باتیں میں کہہ کے جب فارغ ہوا تو حضرت اپنی تقریر میں یوں بھی دیکھتے تھے، یوں بھی دیکھتے تھے، بیٹھے ہوئے سٹیج پہ۔ بعد میں حضرت نے حدیث بھی سنائی اور یہ بات بھی بتائی، پر میں اس لیے دیکھ رہا تھا کہ اگر مٹی پڑی ہوتی تو میں اٹھا کے تعریف کرنے والے کے منہ میں مارتا کہ حضور نے منع فرمایا۔ لیکن جو میں مسئلہ عرض کر رہا ہوں آپ اس کی طرف توجہ کریں کہ نہ اپنی تعریف کرانے کی اجازت ہے کہ کسی کو کہو، نہ اپنی تعریف خود سننے کی اجازت ہے کہ میں اپنی تعریف کروں۔ لیکن اللہ کے نبی کی عظمت یہ ہے کہ حضور کہتے ہیں صف لی یا حسان، حسان کھڑا ہو میری تعریف کی۔ بھئی پیغمبر کیوں تعریف سنتے ہیں؟ اب میں یہ مسئلہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ نبی معصوم ہوتا ہے۔ سارے کہو نبی، اونچی آواز سے کہو نبی، اور عصمت نبوت کا حصہ ہے
کبھی غیر نبی معصوم نہیں، معصوم نبی ہوتا ہے، نبی معصوم ہوتا ہے، معصوم جس کے تصور میں گناہ نہ آئے۔ یہ میں اور آپ تو عجب اور کبر اور گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں، نبی جب اپنی تعریف سنتے ہیں تو وہ ان کو عجب اور کبر نہیں پیدا ہوتا، بلکہ جتنی رب کی اللہ کسی سے یہ تعریف کے جملے سنے اور اپنی عظمت کی بات سنے، پیغمبر میں اتنی انکساری، اتنی عاجزی، اتنی تواضع، اتنی منکسر المزاجی بڑھتی چلی جاتی ہے، اور وہ اللہ کی دربار میں سجدہ شکر ادا کرتے ہیں اور اللہ کے ہاں سر پر سجود ہو کر اللہ کی تعریف کرتے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے اس قابل بھی بنایا، تیرا شکر ہے تو نے مجھے یہ نعمت بھی عطا کی، تیرا شکر ہے تو نے مجھے یہ نعمت بھی عطا کی۔ اس لیے پیغمبر کو حق ہے کہ وہ اپنی تعریف خود سنے کہ جب امت کا فرد اپنے نبی کی عظمت کو بیان کرتا ہے تو نبی اس پر سب سے زیادہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا صفلی یا حسان، حسان کھڑا ہو تعریف کر، اور بڑی عجیب بات ہے حسان کی۔ ویسے تو بہت سارے قصیدے ہیں، بس آج عنوان ہی یوں سمجھ لو یہی حسان ابن ثابت میں نے دیکھا ہے، تو چلو اسی پر ہی دو تین باتیں سن لیں۔ حضرت حسان نے پورا ایک قصیدہ حضور کی شان میں پڑھا، ان میں سے دو شعر وہ معروف اور مشہور اور پوری دنیا میں شہرت پذیر ہیں، تقریباً علماء اور جناب عربی پڑھنے والے یا حضور سے محبت کرنے والے ان اشعار کو بڑا پڑھتے ہیں اور بڑا گنگناتے ہیں، اور اس میں حسان نے یوں سمجھو سمندر کو کوزے میں بند کرنے کا کمال کر دیا رضی اللہ تعالی۔ وہ کون سے تھے؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ، محبوب بڑے حسین دیکھے، بڑے حسن و جمال والے بڑے بڑے دیکھے، لیکن میری آنکھ نے آپ جیسا حسین نہیں دیکھا، میری نظر میں آج تک ایسا حسین نہیں گزرا۔ توجہ میری طرف، شاعر کا تخیل تھا، شعر تھا، اور اس شعر میں اس نے اپنی حقیقت کو بیان کیا کہ میری 60 سال کفر کے زمانے کی زندگی، 60 سال محمد کریم کا کلمہ پڑھنے کے بعد والی زندگی، اور اب حضور کے سامنے اس بڑھاپے میں اتنا دور دیکھ چکا، کتنے حسینوں کو دیکھ چکا، کتنے ملکوں کو دیکھ چکا، کتنے لوگوں کو دیکھ چکا، میری نگاہ نے آج تک محمد جیسا حسین نہیں دیکھا، احسن سب سے بڑھ کر حسین۔ پھر فوراً خیال آیا، توجہ کریں، شاعر تھے، خیال آیا کہ میری آنکھ نے تو نہیں دیکھا، لیکن ممکن ہے کہ کوئی مائی ایسا لال جنم دے دے اور وہ بچہ محمد سے زیادہ حسین پیدا ہو جائے، تو فوراً کہا وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، کروڑوں قیامتیں برپا ہو سکتی ہیں، اربوں مائیں دنیا میں پیدا ہو سکتی ہیں، آمنہ جیسی اماں نہیں آئے گی، محمد جیسا لاف نہیں آئے گا۔ پھر فوراً خیال آیا، حسان کا تصور دیکھیں اور فن شاعری کا کمال دیکھیں کہ میری آنکھ نے بھی نہیں دیکھا، ایسی مائی نے بھی لال نہیں آئی جو ایسا لال جنے، لیکن ہو سکتا ہے کل کو کوئی جاہل کہے جایا نہیں آیا ہے، ادھر میلاد ہے اور ادھر عقیدہ ہے کہ جائے نہیں آئے، کل کو کوئی آئے ہے نہ کہہ دے، تو فوراً کہا خلقت مبرأ من کل عیب، اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک کر کے پیدا کیا ہے۔ مجھ سے پہلے یہ نوجوان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی جامعیت میں حضور کی ایک صفت قرآن نے بیان کی ہے، سراج منیر، نبوت کا چمکتا ہوا سورج، اس پر گفتگو کر رہے تھے اور بہت اچھی گفتگو تھی، اور جس کی اچھی بات ہو اس کو سراہنا چاہیے۔ میں ایک اور بات سمجھانا چاہتا ہوں، حسان نے کہا خلقت مبرأ من کل عیب، اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے۔ کہہ دو اللہ نے محبوب کو ہر عیب سے، اونچی بات سے، ہر عیب سے پاک پیدا کیا۔ اب اس پر میں ایک عقیدے کی بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، جنگ کی سرزمین کے دوستو، آپ کی اگر توجہ ہے تو وہ میری بات سمجھ آئے گی۔ حضور ہر عیب سے پاک،
کہہ دو حضور ہر عیب سے ایک ہے کہ از سرتا پا مجسم وجود، اس میں کوئی عیب نہیں، نہ نگاہ میں کوئی عیب ہے، نہ زبان میں کوئی عیب ہے، نہ ہاتھوں میں کوئی عیب ہے، نہ قدموں میں کوئی عیب ہے، نہ وجود میں کوئی عیب ہے۔ خلقت مبرئا من کل عیب، اللہ نے ہر عیب سے پاک پیدا کیا۔ لیکن فوراً اس میں جو سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس ذات میں تو کوئی عیب نہیں، لیکن اگر کوئی میرا ملنے والا میری طرف دیکھ رہا، میرا دوست یا حضرت مولانا عبد الرحمان صاحب کا کوئی دوست یا مولانا یعقوب صاحب کا کوئی دوست ان کو کہے حضرت آپ تو بہت اچھے ہیں، آپ تو بڑے عالم ہیں، آپ تو بڑے بزرگ ہیں، آپ تو بڑے باکمال آدمی ہیں، آپ کی خوبیوں کی تو کیا بات ہے، آپ کو تو اللہ نے بڑی صلاحیتیں دی ہیں، بڑے خوبصورت ہیں، بڑے علم و کمال والے ہیں، میں آپ کی عظمتوں کو سلام کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر ساتھ ہی یہ کہے لیکن آپ کی بیوی تو اچھی نہیں ہے۔ تعریف سمجھ رہے ہیں؟ نہیں سمجھ رہے۔ بھائی مولانا کی میں نے خوب تعریف کی کہ حضرت آپ عالم بھی ہیں، فاضل بھی ہیں، مقرر بھی ہیں، خطیب بھی ہیں، ادیب بھی ہیں، شہرہ آفاق بھی ہیں، آواز بھی ہے، انداز بھی ہے، آپ کی ساری صلاحیتوں کو سلام، آپ کی جتنی تعریف کی جائے پر وہ کم ہے۔ اللہ نے آپ میں کوئی عیب نہیں رکھا، نہ جسم میں کوئی عیب رکھا، نہ علم میں کوئی عیب رکھا، نہ حوصلے اور حلم میں کوئی عیب رکھا، آپ بڑے با کمال ہیں۔ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ان پر تنقید نہیں کر رہا، لیکن ساتھ ہی کہا آپ کی بیوی تو اچھی نہیں ہے۔ ایمانداری سے بتائیں اس نے تعریف کی یا عیب نکالا؟ سارے بولو اونچی آواز سے اور اونچی آواز سے۔ حسان نے کہا خلقت مبرئا من کل عیب، محبوب رب نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا کہ جو نسبت کی آپ کی چیز ہے، جیسے آپ عیب سے پاک ہیں ایسے آپ کی خدیجہ عیب سے پاک ہے، جیسے آپ عیب سے پاک ہیں آپ کی عائشہ عیب سے پاک ہے، جیسے آپ عیب سے پاک ہیں آپ کی جبیریہ عیب سے پاک ہے، جیسے آپ عیب سے پاک ہیں آپ کی ام حبیبہ عیب سے پاک ہے، جیسے آپ عیب سے پاک ہیں آپ کی میمونہ عیب سے پاک ہے، جیسے آپ عیب سے پاک ہیں آپ کی ام سلمہ عیب سے پاک ہے، جیسے آپ عیب سے پاک ہیں آپ کی زینب عیب سے پاک ہے، جیسے آپ پاک ہیں۔ خلقت مبرئا من کل عیب، محبوب تیری ذات میں بھی کوئی عیب نہیں، تیرے خاندان میں بھی کوئی عیب نہیں۔ اب اگر کوئی شخص حضور کی کسی اہلیہ اور بیوی پر یا آپ کے گھر کے کسی فرد کو عیب کا نشانہ بناتا ہے، تنقید کے لہجے میں کوئی جملہ کہتا ہے، تو وہ بدبخت در حقیقت اس پہ نہیں تنقید کر رہا، وہ نبی کا عیب تلاش کر رہا ہے۔ پھر حسان نے ایک اور بات کہی، خلقت مبرئا من کل عیب، رب نے ہر عیب سے پاک پیدا کیا۔ میری طرف دیکھنا، مجھے کوئی آ کر کہے مولوی صاحب آپ تو بہت اچھے ہیں، مولانا عالم طارق صاحب آپ بڑے با کمال ہیں، آپ بڑے بھائی کے آپ بھائی ہیں، بڑی عزت عظمت والے ہیں، لیکن آپ کے ساتھ جتنے ہیں نا یہ سارے بدبخت ہیں، سارے گندے ہیں۔ آپ کے یہ جو دوست ہیں یہ بڑے خراب ہیں، آپ کے جو گن مین ہیں یہ بڑے نالائق ہیں، آپ کے جو شاگرد ہیں یہ بڑے بد کردار ہیں، آپ کے جو فلانے ہیں ان میں فلاں فلاں عیب ہے۔ میں ایمانداری سے آپ سے پوچھتا ہوں، آپ بتائیں کہ اس نے مولانا عالم طارق کی خوبی بیان کی یا عیب نکالا؟ نہیں آپ غلط سمجھے۔ اس نے مولانا کو کہا آپ عالم بھی ہیں، آپ محقق بھی ہیں، آپ مبلغ بھی ہیں، آپ اعظم طارق مرحوم شہید کے بھائی بھی ہیں، آپ کو لوگ چاہتے بھی ہیں، آپ کو لوگ سلامی بھی کرتے ہیں، آپ میں گفتگو کی صلاحیت بھی ہے، آپ ساری خوبیوں والے، لیکن جو آپ کے دائیں بائیں ہیں یہ اچھے نہیں، جو آپ کے آگے پیچھے ہیں یہ اچھے نہیں، جو آپ کے پہرے دار ہیں یہ اچھے نہیں، جو آپ کے یار ہیں یہ اچھے نہیں، جو آپ کے ساتھی ہیں یہ اچھے نہیں۔ اگر اس نے ساتھیوں پہ تنقید کی تو یہ بھی در حقیقت اس آدمی پر تنقید ہے۔ حسان نے یہ جملہ کہہ کے عقیدہ سکھایا، خلقت مبرئا من کل عیب، محبوب رب نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا۔ پیارے جیسے تو پاک ہے تیرا صدیق بھی عیب سے پاک ہے، جیسے تو پاک ہے تیرا عمر بھی عیب سے پاک ہے، جیسے تو پاک ہے عثمان بھی عیب سے پاک ہے، جیسے
جیسے محبوب آپ پاک ہیں، علی بھی عیب سے پاک ہیں جیسے آپ پاک ہیں، طلحہ و زبیر بھی عیب سے پاک ہیں جیسے آپ پاک ہیں، سلمان و ابو ہریرہ بھی عیب سے پاک ہیں جیسے آپ پاک ہیں، حبشے کا کالا بھی بلال بھی عیب سے پاک ہے، آپ بھی پاک ہیں، آپ کی جماعت بھی پاک ہے۔ نعرہ تکبیر، مقام مصطفیٰ، شان صحابہ، شان اہل بیت، نعرہ تکبیر۔ اگلی بات عجیب ہے، کأنک قد خلقت کما تشاء، اس کی تہ میں یقیناً وہ لوگ چلے جائیں گے جو عربی سمجھتے ہیں، ویسے آپ کو سادے لفظوں میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ حسان کہتا ہے اللہ نے آپ کو ایسے پیدا کیا کہ کأنک قد خلقت کما تشاء، میری طرف دیکھنا، کہ کأنک ایسے لگتا ہے، ایسے سجتا ہے، ایسے محسوس ہوتا ہے، خیال اور گمان میں ایسے آتا ہے کأنک قد خلقت، جیسے کہ اللہ نے آپ کو ایسا پیدا کیا، کما تشاء، جیسے آپ چاہتے ہوں گے رب ویسے آپ کو بناتے گئے۔ اس میں پانی ہے، درود شریف پڑھیں سارے دوست ذرا۔ سمجھیے، کأنک قد خلقت کما تشاء، ایسے لگتا ہے کہ جیسے، اب اس تصور کو سمجھیں جو حسان نے پیش کیا ہے، اور اس حقیقت کی طرف جائیں جو حدیث میں ہے کہ حضور نے فرمایا اللہ نے پوری کائنات میں سب سے پہلے میری روح کو پیدا کیا، سب سے پہلے میری نبوت کے نور کو پیدا کیا۔ حسان کہتا ہے لگتا ایسے ہے کأنک قد خلقت کما تشاء، جس روح کو رب نے سب سے پہلے پیدا کیا تھا، شاید اس روح محمد کو رب نے اپنے سامنے یوں رکھ لیا ہوگا، بٹھا دیا ہوگا، اور کأنک قد خلقت کما تشاء، پھر اس روح سے رب نے بات کر کے کہا ہوگا اے روح محمد قد خلقت کما تشاء، تیرا سانچہ ڈھالنا چاہتا ہوں، تیرا وجود بنانا چاہتا ہوں، سر سے پاؤں تک تجھے جسم عطا کرنا چاہتا ہوں، قد خلقت کما تشاء، تو بتا تیرے ہاتھ کیسے بناؤں، تو بتا تیری آنکھیں کیسے بناؤں، تو بتا تیرا جسم کیسے بناؤں، تو بتا تیری زبان کیسی بناؤں، تو بتا تیرے قدم کیسے بناؤں۔ حسان کہتا ہے میرا ذہن یہ کہتا ہے، میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ رب نے پوچھا ہوگا، میرا خیال یہی ہے کہ کما تشاء، آپ نے ایسے کہا ہوگا اللہ اگر میری مرضی کے مطابق بنانا ہے تو پھر مجھے آنکھ وہ عطا کر میں تاجر کو دیکھوں، صدیق بن جائے، تلوار لے کے آنے والے قاتل کو دیکھوں، عادل بنے، دولت مند کو دیکھوں، ذوالنورین بنے، کھیلتے بچے کو دیکھوں، حیدر کرار بنے، یمنی کو دیکھوں، ابو ہریرہ بنے، ابن مسعود کو دیکھوں، فقیہ امت بنے، ابن عباس کو دیکھوں، قرآن کا مفسر بنے۔ اللہ اگر میری مرضی کے مطابق بنانا ہے پھر نظر وہ عطا کر کہ جس پر نگاہ پڑے عربی نہیں، اجمی ہے، سید نہیں، حبشی ہے، گورا نہیں، کالا ہے، خوبصورت نہیں، سانولا ہے، اپنا نہیں، پرایا ہے، قریب کا نہیں، دور کا ہے، گھر کا نہیں، باہر کا ہے، مگر نگاہ میں جو آ گیا ہے چلتا زمین پہ ہے، پاؤں کے کھٹکے جنت میں سنائی دیتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، مقام مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت، کما تشاء، توجہ سے، ایسے لگتا ہے کہ رب نے پوچھا ہوگا۔ یہ میں اپنی طرف سے کوئی تشریح نہیں کر رہا، میں حسان کے اس تصور کو بتا رہا ہوں، پھر اس پر میں ایک تائید میں حضور کا جملہ عرض کر رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ محبوب ایسے لگتا ہے رب نے پوچھا ہوگا محبوب پتا ہاتھ کیسے بناؤں، تشاء تو
جیسا تو کہے ویسا بناؤ. تو حسان کہتا ہے میرا خیال ایسے ہے رب نے پوچھا ہوگا شاید محبوب آپ نے کہا ہو اللہ اگر میری مرضی کے مطابق بنانا ہے ہاتھ وہ دے ان کو یوں اکٹھا کروں آسمان پہ بادل جمع ہو میں چہرے پہ پھیروں می برسنا شروع ہو جائے انگلی سے اشارہ کروں چاند کے ٹکڑے ہو جائے درختوں کو اشارہ کروں زمین کو چیر کے کتو میں آ جائے ہاتھ اگر میری مرضی کے مطابق بنانا ہے جلیبیب کے چہرے پہ پھیروں چودھویں کے چاند سے منور ہو جائے ٹوٹے ہوئے بازو پہ پھیروں تندرست ہو جائے نکلی ہوئی آنکھ پہ ہاتھ رکھوں صحیح سالم بن جائے کعبے کی چوکٹ کو پکڑ کے مانگوں عمر کلمہ پڑھ کے قدموں میں آ جائے کما تشاء. حسان کا تصور یہ آپ کی عیدگاہ ہے حسان ابن ثابت نے کہا چلو حسان پر ہی تقریر کر دیں. ایسے لگتا ہے رب نے پوچھا ہوگا محبوب کما تشاء جیسے تو کہے ویسے بناؤں بتا زبان کیسی بناؤں. تو تشاؤ حسان کہتا ہے ایسے لگتا ہے رب نے پوچھا ہو شاید محبوب پھر آپ نے یوں کہہ دیا ہو اللہ اگر میری مرضی کے مطابق بنانا ہے زبان وہ عطا کر جو کہوں تو کلام اللہ ہو بولوں تو کلام رسول اللہ ہو لعاب دہن کو صدیق کی ایڑی پہ لگاؤں تو تریاق کا کام دے علی کی آنکھ پہ لگاؤں تو شفا کا کام دے کھارے کنویں میں جائے تو میٹھا بن جائے 3 آدمی کی روٹی میں ڈالوں تو 300 کو کفایت کر جائے. اگر میری مرضی کے مطابق بنانا ہے کا قد خلقتا کما تشاء محبوب بتا کیسا بناؤں شاید کہا ہو اللہ اگر میری مرضی کے مطابق بنانا ہے پھر قدم وہ عطا کر مکے کی پتھریلی دھرتی پہ رکھوں مکہ مکرمہ بن جائے کھجوروں کے شہر میں قدم رکھوں مدینہ منورہ بن جائے بیت المقدس میں قدم رکھوں امام الانبیاء بن جاؤں بیت المعمور میں قدم رکھوں امام الملائکہ بن جاؤں اگر عرش پہ قدم رکھوں مجھ محمد کی آمد پہ عرش بھی ناز کرتا رہے. نعرہ تکبیر تاجدار ختم نبوت. بڑی عجیب بات ہے اس پر بہت عجیب بات ہے کہ جب حسان نے یہ جملے پورے کہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب جملہ فرمایا ایدک اللہ بالروح القدس کہ آسمان سے جبریل اتر کر تیرے جملوں کی تائید کر رہا کہ تو واقعی صحیح کہہ رہا ہے جیسا محمد چاہتے تھے ویسا رب نے بنایا. اب اس پر ایک بات اور عجیب ہے اللہ نے ابھی دل میں ڈالی اس کو بھی سن لیں. اسی پر قصائد حسان جو ہمارے مدارس میں کتاب ہے دیوان حسان اس کے 2 نسخے ہیں. ایک میں ہے کأنکا قد خلقتا کما تشاء کیا ہے کما اور دوسرا نسخہ ہے کأنکا قد خلقتا کما یشاء. اس بات کو بھی سمجھنے کے لیے یہ اہل علم اور اہل دل لوگ بیٹھے ہیں یہ زیادہ سمجھیں کہ میں کوشش کرتا ہوں سادے لفظوں میں آپ کو بھی سمجھانے کی. تشاء کا معنی ہے کہ محبوب جیسے آپ چاہتے تھے رب نے ویسا بنایا. آپ چاہتے تھے ایسا حسین ہوں چاہتے تھے ایسا سینہ ہو چاہتے تھے ایسے ہاتھ ہوں چاہتے تھے ایسے قدم ہوں جیسے چاہتے تھے اس نے بنایا. لیکن دوسری روایت ہے کأنکا قد خلقتا کما یشاء. یہ یشاء سے مراد اللہ کی ذات ہے. حسان کہتا ہے محبوب رب نے آپ کو ایسا حسین بنایا ایسا خوبصورت بنایا ایسا پیارا بنایا کما یشاء جیسے وہ چاہتا تھا کہ میرا یار ایسا ہو ویسا بنایا. اب ذرا سمجھنے کی کوشش کریں. دنیا میں کسی کی مخلوق میں سے چاہت پوری نہیں ہوتی. یہ ہم سب دائیں بائیں جتنے بیٹھے ہیں مثلا میں چاہوں میرا ایک دوست ہو اتنا حسین ہو اتنا خوبصورت ہو اتنا علم والا ہو اتنے کمال والا ہو اتنی خوبیوں والا ہو میں چاہوں کہ مجھے مل جائے یہ ضروری نہیں کہ بندے کی چاہت پوری ہو. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ. چاہت مخلوق کی پوری نہیں ہوتی اللہ کی پوری ہوتی ہے. بڑے علم والا ملا مثال کے طور پر لیکن قد چھوٹا تھا. بڑا بہادر ملا لیکن علم نہیں تھا.
بڑے علم اور بہادری والا ملا لیکن خوبصورت نہیں تھا، بڑا خوبصورت ملا آنکھیں چھوٹی تھی، بڑا حسین ملا ہونٹ بڑے موٹے تھے، کوئی نہ کوئی نقص ضرور ہوتا ہے، لیکن جو رب چاہے کہ میرا یار ایسا ہو ویسا ہوگا کہ نہیں؟ بولو یار، بولو اونچی بات۔ اس لیے پھر حسان نے کہا کہ انا کا قد خلقتا کما یشاء، محبوب میرا دل ایسے کہتا ہے کہ رب نے جب آپ کو بنانے کا فیصلہ کیا تو اللہ نے آپ کو ایسے بنایا جیسے وہ چاہتا تھا کہ میرا محبوب ایسا ہو، جیسے اس نے چاہا ویسے بنایا۔ اب ذرا سمجھنا، اب اس سے پوچھو کہ تو کیسے چاہتا تھا۔ مجھے میں سکت نہیں ہے، گفتگو کی مریض آدمی ہوں اور میں زیادہ دیر بھی نہیں بول سکتا، اور رات کو میرے لیے تقریر اب ویسے بھی مشکل ہو جاتی ہے۔ چاہتا تھا رب جیسا چاہتا تھا، اس نے اپنا محبوب ویسا بنایا۔ اب اس سے کوئی پوچھے تو کیسے چاہتا تھا، اب اس سے پوچھنے کے لیے اس سے پوچھو، کیونکہ یہ اسی نے بتایا ہے نا۔ یہ ہے کیا کہ کان خلقہ القرآن، محمد کی سیرت و صورت کے مجموعے کا نام قرآن ہے۔ اب رب سے کوئی پوچھے اللہ تو کیسے چاہتا تھا، تیرا محبوب کیسا ہو، رب کہتا میں ایسے ہی چاہتا تھا کہ ان آنکھوں کو بناؤں، پھر میں کہوں ماذا غل بصر، میں ان ہونٹوں کو بناؤں، پھر میں ہی کہوں مشفتین، ان ہاتھوں کو بناؤں، پھر میں ہی کہوں وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، اس سینے کو بناؤں، پھر میں خود ہی کہوں الم نشرح لک صدرک، میں اس دل کو بناؤں، پھر خود ہی کہوں ما کذب الفؤاد، میں اس وجود کو بناؤں، پھر میں خود ہی کہوں محمد الرسول اللہ، اس سر پہ ختم نبوت کا تاج سجاؤں، پھر خود ہی کہوں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، میں اس کو عظمت عطا کروں، پھر خود ہی کہوں یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، الحمد سے والناس تک۔ پھر قرآن کو پڑھتے جاؤ اور حسان کے اس جملے کو سمجھتے جاؤ کہ انک قد خلقتا کما یشاء، جیسا رب چاہتا تھا ویسا محبوب بنایا۔ اور اس کو بنانے کے بعد پھر امیر شریعت کی بات یاد آئی۔ بخاری کہتا تھا لوگوں، رب نے جب محمد کو بنا اور سجا لیا، پھر رب نے وہ کالے بھی توڑ دیا، اس کا حسن جیسا پھر کسی کا حسن نہیں، اس کے کمال جیسے کسی کے کمال نہیں، اس کے خد و خال جیسے کسی کے خد و خال نہیں، نہ جب تھا نہ اب ہے نہ ہوگا میسر، شریک خدا اور جواب محمد۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ تاجدار ختم نبوت، نعرہ تکبیر۔ ہمارے اشا رانا عبدالرؤف خان صاحب تشریف فرما ہے، یہ بڑے اچھے نعتیہ کلام آپ کو بھی سنا رہے تھے اور سناتے ہیں۔ بڑے بڑے نعت خان دنیا میں گزرے ہیں، حضور کی تعریف کرنے والے۔ یہ آج کل کے ان نعت خانوں کی بات نہیں جو طبلے کی تھاپ پہ پڑھتے ہیں، جو گانوں کے لب و لہجو میں پڑھتے ہیں، ان کی بات نہیں۔ حضور کی جو تعریف کرتے تھے میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ جہاں میں نے حضرت حسان پر یہ بات کی ہے، وہاں ایک بات اور عجیب یاد آ گئی ہے۔ حضور کی شان میں ایک قطع، 4 چھوٹے چھوٹے مصرے تعریفی ایسے معروف اور مشہور ہیں کہ عرب والے، عجم والے، امیر بھی، غریب بھی، بچے بھی، بوڑھے بھی، جوان بھی، مرد بھی، عورتیں بھی، خطیب بھی، سٹیجوں پر بھی، ممبروں پر بھی، طلباء بھی، ہر شخص کو وہ یاد ہے، اور جتنی مقبولیت ان اشعار کو ہوئی ہے، اتنی مقبولیت پوری دنیا کے کسی شاعر کے کلام کو نہیں ہوئی۔ وہ کون سے ہیں اس کو ذرا سمجھیے۔ وہ ہمارا ایک بابا گزرا ہے شیخ سعدی رحمہ اللہ، اس کی فارسی میں بڑی کتابیں ہیں، لیکن جب وہ حضور کی شان لکھنے کے لیے بیٹھا تو اس نے عربی میں 2 شعر کہے، اسے قطع کہتے ہیں۔ بڑے عجیب جملے ہیں، وہ سب کو یاد ہیں، لیکن میں اس پر ایک بات سمجھانے کے لیے ان کو دہراتا ہوں۔
बलग अल-उला बिकमालिही, ये सुना हुआ है कि नहीं सुना? पहुंचे वो बुलंदी को अपने कमाल से, यानी अल्लाह ने जो उन्हें कमालात अता किए, उन कमाल का की हद क्या है कि बलग अल-उला बिकमालिही, वो वहां पहुंचे जहां कोई नहीं पहुंच सका। इसलिए हुजूर ने फरमाया कि मेराज की रात ली मअल्लाह वक्तुन ला यसउनी मलकुन मुकर्रबुन वला नबियुन मुरसल, मैं अल्लाह की कुर्बत में उस जगह पहुंचा जहां कोई नबी भी नहीं पहुंचा, कोई रसूल भी नहीं पहुंचा, कोई फरिश्ता भी नहीं पहुंचा। हुजूर पहुंचे बलगल उला बिकमाली, सातों आसमान नीचे, सात जमीनें नीचे, अर्श कुर्सी लौ कलम, रब का अर्श जो अनवारात तजल्लियात का की सबसे बड़ी आमाजगाह है वो नीचे है, और हुजूर के पांव में जो पापोश अक़दस नालैन पाक, हुजूर के कदमों में जो जूता मुबारक है वो उस अर्श के भी ऊपर है। इंसान के पूरे वजूद में सबसे निचली चीज पांव है, और पांव के नीचे जूता होता है, और जूते के नीचे उसका तलवा होता है। ये तलवा ऊपर है, अर्श नीचे है। बलगल उला बिकमाली कशफत तुजा बिजमालिही। हाय, इसकी तशरीह में वही सिराजुल मुनीर वाली बात है कि उस नबूवत के सूरज ने बड़े अंधेरे चाक करके रख दिए, सारी दुनिया को अपने नूर नबूवत से रोशन कर दिया। इस पर नूरुल हसन शाह बुखारी रहमतुल्लाह का एक जुमला नकल करता हूं। वो कहा करते थे कि आदम से ईसा तक सारे नबियों के कमालात को जमा करो तो हुजूर बनते हैं, और हुजूर के हुस्न को खोलो तो सहाबा बनते हैं। मोहम्मद क्या है? अज आदम का ईसा, सबके कमालात का खुलासा मोहम्मद करीम है। कायनात हुस्न जब फैली तो लामहदूद थी, और जब सिमटी तो तेरा नाम बनकर रह गई। और सहाबा क्या है? हुस्न नबूवत के बिखरे हुए मोती हैं। हुजूर सच्चे हैं, अबू बकर को सिदाकत मिली है, हुजूर मुंसिफ हैं, उमर को अदालत मिली है, बाहया है, उस्मान को हया मिला है, बेहतरीन जज है, अली को शुजात और कज़ा मिली है। हुजूर में जो खूबी है वो सहाबा की तरफ मुंतकिल हुई है। तो सहाबा हुजूर के कमाल के बिखरे हुए फूल हैं, और मोहम्मद तमाम अंबिया के कमालात का खुलासा है। हसनत जमीयो खिसालिही, सादी कहने लगा उसकी सारी सिफतें, सारी आदतें बड़ी अच्छी हैं। एक बात जुमला याद करो, मौलाना शकूरुद्दीन पुरी का रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, दीन क्या है? मेरे नबी की हर अदा दीन है। कह दो हर अदा। हुजूर ने बैठ के पानी पिया, अब ये दीन हो गया। दाएं हाथ में गिलास पकड़ा, ये दीन हो गया। बिस्मिल्लाह पढ़ ली तो दीन हो गया। पानी को देखा तो दीन हो गया। 3 सांस में पिया तो दीन हो गया। जनाब वाला आपने अगर खाना खाने के लिए बिस्मिल्लाह पढ़ा तो दीन हो गया। टेक लगाकर नहीं बैठे, जरा अपने सहारे पे बैठे तो दीन हो गया। बैठने की जिस नशिस्त पे बैठे वो दीन हो गया। निवाला उठा के मुंह में डाला है तो दीन हो गया। पानी पिया है तो दीन हो गया। बैतुल खला में गए हैं तो दीन हो गया। बाहर आए हैं तो दीन हो गया। आपके इसी झंग के इलाके का एक हमारे दीनपुर शरीफ की खानकाह में बाबा होता था, फौत हो गया है। हमारे हजरत में अब्दुल हादी का खिदमत गुजार था। वो कहता था, मौलवी साहब नबी दी शरीयत के मुताबिक करो पिशाब मिले सवाब। नबी की अदा को अपना लो, वो तुम पिशाब करने के लिए भी अपनाओगे तो उस पर भी सवाब मिलेगा। और उलमा से पूछो, बैतुल खला में जाने का अंदाज बताया, बाहर निकलने का अंदाज बताया, जाने की दुआ बताई, बाहर निकलने की दुआ बताई, जाते वक्त कौन सा पांव अंदर रखना है, बाहर निकलते किस पांव को बाहर ले आना है, वहां बैठना किस तरीके से है, रुख किधर करना है, पीठ किधर करनी है, अपने जिस्म से कपड़ों को अलहदा किस वक्त करना है, वहां बैठे हुए किस तसव्वुर के साथ रहना है, फरागत के बाद निकलना। यानी एक एक अदा दुनिया का काम हो, दौलत का काम हो, जाती काम हो, मामलात हो, इबादत हो, माशरत हो, मईशत हो, सियासियात हो, इक्तिसादियात हो, जो काम नबी के तर्ज पर होगा वो दीन हो जाएगा। कहा खुलिक, बड़ा अजीब आसन, बलगल उला बिकमालिही कशफत तुजा बिजमाली हसनत जमीयो खिसालिही।
ہر عادت اچھی ہے. کہہ دو حضور کی ہر عادت. سارے بولو محبوب کی ہر ادا. سارے کو حضور کی ہر ادا اچھی ہے. اللہ ہمیں یار کی اچھی اداؤں کو اپنانے کی توفیق دے. توجہ کریں, سعدی نے یہ 3 شعر کے یہ 3 ٹکڑے لکھے, یعنی 3 مصرے لکھے. اب آگے سمجھنا ہے کہ چوتھا مصرع کیا لکھوں. بڑا پریشان. یہ ان شاعروں سے کوئی پوچھے, رانا بیٹھا ہے چلا گیا, کہ فرما ہے وہ جو شعر لکھتے ہیں کہ جب شعر پورا نہ ہو تو نہ کھانا کھانے کو جی چاہتا ہے, نہ پانی پینے کو جی چاہتا ہے, نہ کسی سے بات کرنے کو, نہ ملنے کو. اس لیے یہ لوگ بڑے تنہائی پسند ہوتے ہیں, آبادیوں سے دور نکل جا کے اپنے ایک تصور میں سوچتے رہتے ہیں. اب وہ بڑا حیران ہوا کہ میں کیا کروں, اور پھر بار بار بعض یہ شاعر پڑھتے ہیں نا تو کہتے ہیں تم بھی میرے ساتھ پڑھو, گنگناتے ہیں. تو وہ بابا سعدی بار بار پڑھے اور گنگنائے. بلغ العلا بکمالہ کشفت الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. بلغ العلا بکمالہ کشفت الدجی بجمالہ حسنت جمیع. پھر رک جائے, آگے بات سمجھنا ہے کہنا کیا ہے. باتیں 3 کہیں اور تینوں کمال کہیں, اب چوتھی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ کیا کہوں. میری طرف دیکھیں. آخر مدینہ طیبہ تشریف لے گئے. کہاں پہنچے؟ میرے زور سے شادی آ گئی. توجہ, کہاں پہنچے بھی سارے بولو. مدینہ طیبہ تشریف لے گئے. روضہ اطہر پہ سلام بھی پڑھا. کیا پڑھا؟ اونچی آواز سے, جن کا پہنچتا ہے وہ تو کہہ دیں. کیا پڑھا؟ سلام پڑھا. اور سلام پڑھنے کے بعد کہا آقا محبت میں یہ 3 قطعے, یہ 2 شعروں کے مکمل تو نہیں ہو سکے, 3 لکھ کر لایا ہوں, اور بڑی عقیدت کا اظہار ہے کہ بلغ العلا بکمالہ کشفت الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. لیکن میری عقل تھم گئی, قلم رک گیا, فکر میری جواب دے گئی. اب آگے مجھے آتا نہیں, کہوں کیا. یہ سوچ کے بیٹھے اور آنکھ بند ہوئی تو حضور کا دیدار ہو گیا. کیا منظر ہوگا کہ کبھی حسان کو حضور بٹھا کے کہتے تھے سفلی یا حسان کھڑا ہو میری تعریف کر. ان دشمنوں کو جو مشرکین مکہ اور یہود مدینہ, ان کو بھی پتہ لگے کہ محمد کتنے کمالات والا ہے. اور بہت سارے بڑے بڑے شاعر ایسے ہیں جنہوں نے اپنے کلام حضور کو خود سنائے. حضور نے فرمایا خواب میں, سعدی وہ شعر پڑھو نا. کیا پڑھ رہے ہو؟ کون سا مصرع ہے جو تیرا مکمل نہیں ہوتا, اسے بار بار کہہ رہا ہے پڑھ. اب اس نے حضور کے سامنے خواب میں وہ گنگنانا شروع کیا. بلغ العلا بکمالہ کشفت الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. پھر پڑھے اور کہے محبوب اب عقل تھک گئی, لفظ سمجھ میں نہیں آتا, سوچ فکر جواب دے گئی, اگلی بات مکمل کیسے کروں. حضور نے مسکرا کے فرمایا سعدی کہہ دے صلو علیہ وآلہ. کہ قیامت تک محمد کی آل و اولاد پر بھی صلاۃ و سلام اور درود ہو, اور محبوب پر بھی درود ہو. اس لیے کہو صلو علیہ وآلہ. اور سعدی کی آنکھ کھلی, خوشی کی انتہا نہ تھی, اور فرمایا میاں یہ بارگاہ نبوت کے مقبول میرے 2 شعر ہیں, اور اللہ نے ان کو ایسی پذیرائی عطا فرمائی. آج بھی پوری دنیا میں دیکھو عربی پڑھتے ہیں, عجمی پڑھتے ہیں, چھوٹے چھوٹے طالب العلم اور بچے اسکولوں کے پڑھنے والے پڑھتے ہیں, بڑے پڑھتے ہیں, بوڑھے پڑھتے ہیں, مرد پڑھتے ہیں, عورتیں پڑھتی ہیں, کہ اللہ نے سعدی کی زبان سے نکلے ہوئے ان 3 جملوں پر جو حضور نے گرا لگائی اور اس کی تکمیل فرما دی, نسبت نبی سے ہو گئی. اللہ نے قبولیت اتنی عطا فرمائی کہ اپنوں کی زبان پر بھی ہے, غیروں کی زبان پر بھی ہے. تو میں بات یہاں سے چلی تھی کہ حسان حضور کے ان عاشقوں میں سے ایک ہیں, اور یہ عیدگاہ اس حسان کے نام کی نسبت پہ ہے. 120 سال ان کی عمر تھی, اور اللہ نے
ان سے جو ترانے کہلوائے وہ 3 قسم کے تھے. بات ختم کر رہا ہوں. ایک تو حضور کی تعریف میں اشعار کہتے تھے. اس سے پتہ چلتا ہے یہ نعتیہ اشعار جس میں حضور کی معجزات کو بیان کیا جائے، حضور کے کمالات کو بیان کیا جائے، محبوب کے حسن و جمال کو بیان کیا جائے، حضور کے پیار کو بیان کیا جائے، یہ بھی ضرورت کی چیز. اور دوسرا، توجہ سے بات کو سمجھنا، حسان کفار، مشرکین، ملحدین اور بے دینوں کے اعتراضات کا جواب دیتے تھے، اور وہ بھی قصائد کی شکل میں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی صحابہ پر تنقید کرے، حضور ختم نبوت پہ تنقید کرے، اہل بیت پہ تنقید کرے، قرآن پر تنقید کرے، شریعت پہ تنقید کرے، اسلام و ایمان پر تنقید کرے، تو ان شعراء کا فرض بنتا ہے کہ یہ اس کا کلا کما اپنی شاعرانہ کلام میں کریں اور قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا جواب دیں. یہ ان کا جہاد ہے، اس لیے کہ ہر آدمی ہر زبان نہیں سمجھتا. کچھ شاعروں کے تخیل کو بڑی جلدی سمجھ لیتے ہیں. تو حسان ایک تو اس قسم کے اشعار کہتے تھے، کافر سوال کرتا اس کے جواب میں حسان شعر کہتے تھے. اور تیسرا انداز حسان کا تھا جہادی ترانہ. بدر میں، احد میں، حنین میں، تبوک میں، خندق میں، مختلف موقعوں پہ صحابہ کرام جاتے. حسان ضعیف العمری اور بڑھاپے کے باوجود شاید تلوار تو نہ اٹھا سکتے ہوں، لیکن وہ ایسے ترانے کہہ کر صحابہ کو جب سناتے تھے ان کے جذبات پڑھتے تھے اور وہ کفر سے مقابلہ کیا کرتے تھے. اللہ اس مرکز کو ہمیشہ پھلا پھولا رکھے، آباد رکھے، اور اللہ